السلام علیکم۔ امیر ہشام اول کی دیانتداری۔ یہ واقعہ البیان المغرب اور نفح الطیب میں مفصلاً مذکور ہے۔ سن 788 بمطابق 172 ہجری میں جب امیر عبد الرحمن الداخل کا انتقال ہوا تو ان کے بعد ان کے صاحبزادے ہشام بن عبد الرحمن، جو تاریخ میں ہشام اول کے نام سے مشہور ہیں، وہ تخت نشین ہوئے۔ وہ انتہائی عابد و زاہد، انتہائی صالح اور انتہائی دیانتدار حکمران تھے۔ زہد و تقویٰ میں ان کی شہرت دور دور تک تھی، یہاں تک کہ اس زمانے میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ، کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ حیات تھے اور وہ حجاز میں تھے، لیکن وہ پسند ہشام کو کرتے تھے۔ تو ہشام بن عبد الرحمن کی اسی تقویٰ کی ایک مثال اس واقعے سے ملتی ہے کہ ایک دن جب وہ تخت نشین ہوئے، بغاوتوں کا استحصال کرنے کے بعد جب حکومت پرامن تھی، دور پرامن تھا، اس وقت کچھ لوگ بیت المال سے رقم کی ایک تھیلی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یہ آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے ہے۔ امیر ہشام بن عبد الرحمن نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ وہ رقم مسترد کرتے ہوئے فرمایا کہ میرے ذاتی اخراجات کے لیے میرا ذاتی مال کافی ہے، بیت المال عوام کے لیے ہے، اسے عوام اور ملکی مصارف میں خرچ ہونا چاہیے، نہ کہ میرے ذاتی مصارف میں۔ یہ انتہائی دیانتدارانہ جواب سن کر عوام حیران رہ گئی، یعنی وہ جو لوگ لے کر آئے تھے، رقم لے کر آئے تھے، وہ حیران رہ گئے، کیونکہ ابھی تک کسی بادشاہ کی طرف سے، کسی حکمراں کی طرف سے اس قسم کا رد عمل سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ بیت المال بلا جھجک اپنی ضروریات میں صرف کر لیتے تھے، لیکن ہشام وہ پہلے حکمراں تھے جنہوں نے بیت المال سے ایک پیسہ بھی اپنی ذاتی ضروریات کے لیے لینا گوارا نہ کیا۔ تو یہ تھا امیر ہشام اول بن عبد الرحمن اول کی دیانتداری، تقویٰ، خدا خوفی کا ایک اور عوام دوستی کا ایک منہ بولتا ثبوت اور ایک سبق آموز واقعہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم امیر ہشام کے صاحبزادے امیر حکم اول کی زندگی کے کسی واقعے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ امیر ہشام اول کے صاحبزادے الحکم اول کی زندگی کے چند پہلوؤں سے آپ کو پھر روشناس کریں گے۔ اللہ حافظ۔